لیکن یہ بتائیے کہ چائنا کے سفیر اور رشیا کے سفیر کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے آج؟ جی میری کل ہوئی تھی، چائنا کے سفیر اور رشیا کے سفیر کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی. اس میں بھی ہم تقریباً ایک ہی قسم کی بات کر رہے ہیں. وہ بھی دونوں، چین اور روس بھی یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو اب نظام آئے، جو حکومت آئے، وہ سیاسی مفاہمت کے ذریعے آئے، وہ انکلوسیو حکومت ہو، اس میں تمام طبقات کی شمولیت ہو، کسی طبقے کو، کسی ایتھنک گروپ کو ایکسکلوڈ نہ کیا جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہو، رول آف لا ہو، اور اس قسم کے روش سے پرہیز کیا جائے جو کہ 1990s میں دیکھنے میں آئی تھی. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ اب بجائے اس کے کہ یہ خطہ جنگ کا شکار رہے یا افغانستان اندرونی جنگ کا شکار رہے، ان کی بھی کوشش ہے کہ دیر پا امن لایا جائے افغانستان میں. جی Your Excellency منصور، یہ فرمائیں it looks like unless an inclusive or a stable kind of government is not formed in Kabul, no country is going to recognize this new setup. Is it so? دیکھیں یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کون اس کو تسلیم کرے گا، کون ریکگنائز کرے گا، کون نہیں کرے گا. لیکن میں یہ اس بات پہ تقریباً انٹرنیشنل کمیونٹی کا اتفاق ہے کہ اگر ایک انکلوسیو حکومت نہیں ہوتی، ایک حکومت جس کے اندر تمام طبقات شامل نہیں ہوتے، تو یا اس میں کو تمام افغان عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوتی، تو اس سے بد امنی افغانستان میں جاری رہے گی. کچھ لوگ اس حکومت کو ریزسٹ کرتے رہیں گے، اس کے خلاف تحریک چلاتے رہیں گے یا اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے، اور یہاں پہ پھر ٹیررسٹ گروپس کو بھی پنپنے کا موقع ملے گا، اور اس سے پورے خطہ، خاص طور پہ افغانستان کے نیبرز کو نقصان ہوگا. پاکستان نے بہت نقصان آلریڈی اٹھایا ہے. تو تمام نیبرز کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ جو انکلوسیو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے، انکلوسیو حکومت کا قیام ہے، وہ بہت ضروری ہے افغانستان میں اس موقع پر. منصور صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ہر سفارت خانہ ایک رپورٹ اپنے دارالحکومت کو بھیجتا ہے، تو اس وقت جو امن و امان کی سیکورٹی کی سچویشن ہے پورے افغانستان میں، کیا پورے افغانستان میں اس وقت پیسفل چل رہا ہے یا کوئی اکا دکا واقعات ہو رہے ہیں جو آپ نے رپورٹ کیے ہوں جو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں؟ نہیں، جنرلی افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال تو پیسفل ہے، لیکن کچھ واقعات ہو بھی رہے ہیں. آپ نے کل پڑھا ہوگا، میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا، ننگرہار میں، جلال آباد میں کچھ واقعات ہوئے تھے، کچھ خوست میں ایک دو واقعات ہوئے. لیکن یہ اس وجہ سے بھی ہیں یہ چیزیں کہ لوگوں کو ابھی واضح نہیں ہے کہ جو اگلا نظام یا حکومت کی تشکیل ہے وہ کس قسم کا رخ اختیار کرے گی. اور ابھی دوسری بات یہ ہے کہ گو کہ طالبان داخل ہو چکے ہیں، وہ سیکیورٹی کی ذمہ داریاں مختلف جگہوں پہ سنبھال رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی باضابطہ حکومت کی تشکیل یا اتھارٹی کی تشکیل نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے جو ہم اگلے چند دنوں میں اور ہفتوں میں آگے بڑھیں گے، ہمیں جلد ہی ان مسائل کے حل کی طرف، ہمیں امید ہے کہ افغان سیاسی قوتیں ان مسائل کے حل کی طرف جائیں گی. اچھا، ایک اور منصور صاحب، کابل ایئرپورٹ پر کیاؤس مچا ہوا ہے، مارا ماری ہو رہی ہے، کوئی جہازوں میں گھس گئے، وہاں مارے گئے، فائرنگ ہو رہی ہے، اور پھر CNN پر میں دیکھ رہا ہوں ان کی کارسپونڈنٹ وہ باتیں کر رہی جی لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا، ہمیں نہیں جانے دیا گیا، ادھر فائرنگ ہوگی. یہ تو ابھی وہاں جو کیاؤس ہے یا لا لیسنس ہے یا مارا ماری کا ماحول ہے وہ ابھی پرسسٹ کر رہا ہے یا ابھی قابو میں آ گیا ہے؟ دیکھیں، کابل ایئرپورٹ پہ جو کچھ ہوا اس میں خاصی بدنظمی دیکھنے میں آئی. جو US، نیٹو اور مغربی طاقتوں، مغربی ممالک کی طرف سے جو ایویکویشن کا سسٹم وضع کیا گیا تھا وہ بہت واضح نہیں تھا، اور اس میں غالباً یہ کالز دے دی گئیں کہ لوگ ایویکویشن کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں، تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایئرپورٹ کے راستوں پر آ گئے، اور اس کی وجہ سے ایئرپورٹ کے راستے بند ہیں. تو اس کی وجہ سے فلائٹ چلانے میں دقت رہی. پھر گزشتہ چند دن سے ایئرپورٹ جو تھا وہ US اور نیٹو کے کنٹرول میں تھا، کیونکہ وہ اپنی فلائٹس اپنے فوجیوں کی اور نیشنلز کی ایویکویشن کی فلائٹس چلا رہے تھے.
آج سے البتہ سویلین فلائٹس کا آغاز ہو گیا ہے. آہستہ آہستہ ایئرپورٹ کی صورتحال بھی بہتر ہو رہی ہے، لیکن اگر اس چیز کو بہتر طریقے سے، منظم طریقے سے آرگنائز کیا جاتا تو شاید ان جانوں کا نقصان نہ ہوتا جو اس بدنظمی کی وجہ سے غریب افغان عوام کی کچھ جانیں ضائع ہوئیں. منصور صاحب یہ یہ فرمائیں کہ بتائیے امریکہ گا. اور پاکستان کا نقطہ نظر میں کتنا اختلاف ہے اس وقت؟ دیکھیں، امریکہ اور پاکستان کے نقطہ نظر میں افغانستان میں امن لانے کی کوششوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے. دونوں امریکہ اور پاکستان ایک سیاسی مفاہمت کے ذریعے افغانستان میں ایک سیاسی تبدیلی کے خواہش مند تھے. دونوں ممالک بائی لیٹرلی بھی اس گول کی طرف یا اس آبجیکٹو کی طرف کام کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ٹروئیکا پلس جو ایکسٹینڈڈ ٹروئیکا کا گروپ ہے، یو ایس، رشیا، چائنا، پاکستان، اس میں بھی ہمارا فیصلہ یا ہمارا نظریہ یہی تھا کہ افغانستان کے اندر جو بھی واقعات رونما ہوں گے، تبدیلیاں رونما ہوں گی، اس میں چاروں ممالک اکٹھے فیصلے کریں گے، اور یہ فیصلہ بھی قائم ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ یہ چاروں ممالک ایک بہت کلیدی کردار ادا کریں گے. اب یہ ضروری ہے کہ اس وقت جو یہ اگلے 2-3 ہفتے ہیں جس میں یہ ایویکویشن کا عمل ذرا بہتر طریقے سے تکمیل تک پہنچے اور سیکیورٹی اور سٹیبلٹی کے اوپر توجہ دی جائے، تو میرا خیال ہے آگے پھر سیاسی عمل کو آگے چلانے میں مدد ملے گی. منصور صاحب یہ بتائیے کہ آپ، مجھے نہیں معلوم کہ کس حد تک، کیونکہ آپ ظاہر ہے ایک اہم عہدے پہ تعینات ہیں. ایک بات تو کلیئر ہے کہ ایک طرف تو یہ جو درمیان میں ایک انٹرم پیریڈ چل رہا ہے، امریکہ کی اور دیگر ممالک کی کوشش ہے، غیر ملکی فورسز کی، کہ وہ اس دوران طالبان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی براہ راست نہ لیں، پنگا نہ لیں، اور اپنے آپ کو ایویکویٹ کریں اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، انخلاء کا عمل مکمل ہو جلد از جلد. لیکن دوسری جانب جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پنجشیر میں احمد شاہ مسعود کے بیٹے اور امراللہ صالح، ان دونوں کو تیار کیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی مسلح جد و جہد کے لیے وہاں پہ کوشش کریں، اور اس کو جو لوکل پلیئر ہے ریجن کا وہ ہے انڈیا. اس وقت امریکہ کا فرنٹ مین وہ کوشش کر رہا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہے. تو ان ساری چیزوں کو ایک طرف پیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دوسری طرف یہ سپوائلرز جو ہیں اپنا کام کر رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال سے جو جن ملکوں کا آپ نے نام لیا، چائنا، رشیا، پاکستان، ایران، وہ بھی واقف ہے اور طالبان قیادت بھی اس سے واقف ہے. جی دیکھیے، افغانستان میں دیرپا امن کے لیے سیاسی مفاہمت کا عمل بہت ضروری ہے. اس پہ اتفاق ہے تمام یہ جو چاروں ممالک میں نے ان کا اظہار کیا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر انٹرنیشنل کمیونٹی کے تمام ممالک کا اس پہ اتفاق ہے. اس میں ہم نے اسی لیے گزشتہ چند سالوں میں افغانستان کے تمام قوتوں کے ساتھ رابطے رکھے. ہمارے گزشتہ افغان حکومت جو اب چلی گئی ہے ان کے ساتھ ہم نے بڑے سنجیدہ اور سیریس رابطے رکھے کہ امن کی طرف جایا جائے. جو دیگر پولیٹیکل لیڈرز ہیں جن میں سے کچھ سے میری آج بھی ملاقات ہوئی ہے، ہم نے ان سے مستقل رابطہ رکھا ہے. اور پھر جو نان پشتون ایتھنک گروپ سے تعلق رکھنے والے کی لیڈرز ہیں، جن میں سے کچھ ابھی پاکستان میں ہیں، ان کے علاوہ احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود سے میرا مستقل رابطہ رہتا ہے. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ان سے ملاقات بھی کی تھی، پھر میں نے انہیں پاکستان آنے کی دعوت بھی دی تھی. تو لیکن اسی دورے پہ جس میں کچھ اور لیڈرز آئے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ یہ اسی دن یہ واقعات رونما ہو گئے کہ جب پچھلی حکومت چلی گئی اور طالبان کابل میں داخل ہو گئے، تو اب ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. لیکن ہمارا خیال ہے کہ ان تمام معاملات کو سیاسی مفاہمت کے ذریعے ہی آگے لے جانا ہوگا، اور ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یو ایس، رشیا، چائنا، پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک مل کر، تمام ہمسایہ ممالک بھی شامل ہوں گے اس میں، مل کر ہی کسی سیاسی مفاہمت کی طرف اس عمل کو لے جا سکیں گے. اگر یہ سیاسی مفاہمت، کیونکہ یہ سارا بنیادی ذمہ داری افغان گروپس کی ہے، افغان فیکشنز کی ہے، اگر وہ اس پر ایگری نہیں کریں گے
تو پھر میرا خیال ہے کہ دیرپا امن کی راہ میں رکاوٹیں آئیں گی. جی چوہے صاحب. منصور صاحب